الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. محترم حضرات، قرآن پاک کی یہ سورت سورہ ماعون یہ مکی سورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی موضوعات پر بات کی ہے، اور یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر پائے جاتے ہیں. جس طریقے سے اکثر و بیشتر قرآن پاک کی صورتوں کے اندر ایک موضوع پر یا دو موضوع پر بات کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کئی موضوعات کو اکٹھا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس شخص کو نہیں دیکھتے جو قیامت کے دن کو، حساب کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے کہ یہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. اور اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ قیامت کو قائم نہ کرے اور لوگوں کے درمیان اچھائی اور برائی کا فیصلہ نہ کرے تو پھر اس دنیا کا پیدا کرنا ہی بیکار ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ تو اس دن اچھے کام کرنے والوں کو بہتر انعام عطا کرے گا، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ سچا کون ہے اور منافق کون ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جان لے کہ کون تم میں سے سچا اور پکا مومن ہے اور کون تم میں سے دھوکے باز ہے. کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا اور ان کے دلوں کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ دنیا ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، اس کے بعد میں کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے، جو کچھ ہے یہیں پر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن پاک کے اندر کھینچا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ تصور تھا کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہی زندگی ہے، اس کے بعد میں
ہم مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اس کے بعد میں کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ ایک زندگی اس کے بعد بھی آنے والی ہے، اور وہ زندگی ایسی لامحدود ہے، وہ زندگی ایسی ابدی ہے، سرمدی ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ زندگی دائمی ہے، اور وہاں پر انسان کو اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ اگر دنیا کے اندر اس نے احکامات الہی کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا، اللہ کے فرمان پر عمل کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اس کے برعکس، اس کا الٹا اس نے زندگی گزاری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا میں مبتلا کریں گے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھتے نہیں اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یہی جھٹلانے والا، یہی قیامت کے دن کو جھٹلانے والا، یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دھکے دینے سے مراد دھکا دینا نہیں، بلکہ اس کے حق کو مارتا ہے، اس کا جو حق ہے اس حق کو نہیں دیتا، اس کو دباتا ہے، جانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر پہلی صفت ہوگی یعنی قیامت کو جھٹلانے کی، تو اس شخص کے اندر یہ صفت بھی ہوگی۔ اور یتیم کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا، یتیم کو کھانا کھلانے والا، یتیم کو اپنے ساتھ رکھنے والا، یتیم کو پالنے اور پوسنے والا، یتیم کے اوپر دست شفقت رکھنے والا اور یتیم کی خبرگیری کرنے والا، وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ہیں، جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ایسے ہی میں اور وہ شخص ہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی یہ فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ ہمارے سماج کے اندر یتیم کو آج کوئی درجہ نہیں دیا جاتا۔ سماج کا سب سے کچلا اور دبا ہوا طبقہ اور سب سے حقیر طبقہ جس کو سمجھا جاتا ہے وہ یتیم کو سمجھا جاتا ہے۔ اور یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا ہر جگہ کے اوپر خیال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا اس شخص کو نہیں دیکھتے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے اور یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور محتاج اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نہیں کھلا سکتے، اگر تم نہیں پلا سکتے، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنے اگل بغل کے لوگوں کو اس بات کے اوپر ابھارو کہ وہ یتیم کی، مسکین کی خبرگیری کرے، کمزوروں کی خبرگیری کرے، بے کسوں کی خبرگیری کرے، اپاہجوں کی، لاچاروں کی، اور وہ لوگ جن کا دنیا کے اندر کوئی سہارا نہیں ہے ان کی خبرگیری کرے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ شخص مسکین کے کھانے کے اوپر ابھارتا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا اثاثہ
اور اتنی دولت اور اتنی فراوانی نہیں دی ہے، تو کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اس لائق ہیں ان سے کہہ کر کے ہم یتیموں کے سلسلے میں، مسکینوں کے سلسلے میں ان تک کھانا بھجوا دیں، ان تک کھانا پہنچوا دیں، ان کی خبرگیری کر لیں، دوسروں کو ترغیب دیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام، کہ اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، وتطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلانے میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے، مسلم ہو تب بھی کھلاؤ، غیر مسلم ہو تب بھی کھلاؤ۔ اسلام نے ان تمام قیدوں کو ہٹا دیا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَتُطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اللہ کے دربار میں اس وقت سجدہ ریز ہو جاؤ جب لوگ سو رہے ہوں۔ تدخل الجنت دار السلام، جب تم یہ تین کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فویل للمصلین، اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر رہتے ہیں، اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا نہیں کرتے ہیں، یا اگر ادا بھی کرتے ہیں تو ٹال مٹول کر کے ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے نقشہ اس کا کھینچا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کہ منافقین کی یہ حالت ہے کہ وہ رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور جب وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو بالکل تھکے ہوئے، تھکے ماندے، کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا حال ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو صرف اور صرف نماز کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معون سے روکتے ہیں۔ معون کیا چیز ہے؟ معون حقیر چیز، چھوٹی سی چیز جس کو ہم روز مرہ استعمال کرتے ہیں، چمچہ ہے، ڈیگچی ہے، نمک ہے، مسالہ ہے، یہ وہ معمولی چیزیں ہیں جو ہم آپس میں اپنے اگل بغل والوں سے لے سکتے ہیں، اور بغل والے کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوس والے کو دے دے اگر اس کو ضرورت ہو۔ یہ تو معمولی سی چیز ہے، اس کے دینے میں انسان کو تکلف نہیں کرنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ تو منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی اتنی معمولی سی چیز بھی مانگتا ہے ان سے، تو یہ اس میں بھی حیلے بہانے کرتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں۔ یہ منافقین کی عادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عادتوں سے ہم سب مسلمانوں کو چھٹکارا نصیب فرمائے، اور صحیح دین اسلام کی تعلیمات ہماری زندگیوں کے اندر داخل فرمائے۔ نمازوں کے اوپر قائم رہنے والا، نمازوں کی اشاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔